عید کریم امیر صاحب۔ ایک دفعہ ایک آدمی تھا، اس کا نام امیر تھا۔ اس کا نام امیر اس لیے تھا کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی۔ امیر صاحب کے پاس بہت بڑا گھر تھا، بہت بڑی گاڑی تھی اور بہت زیادہ بینک بیلنس تھا۔ تقریباً ہر چیز جو ان کے پاس تھی بہت زیادہ بڑی تھی، لیکن امیر صاحب بہت خود غرض آدمی تھے۔ وہ اپنی دولت سے الگ ہونا بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے صرف ایک ملازم رکھا ہوا تھا، اس کا نام رحیم تھا، اور وہ سب کھانے پکانے اور صفائی کا کام اسی سے کرواتے تھے، اور وہ اس کو بہت کم تنخواہ دیتے تھے۔ کل عید تھی لیکن امیر صاحب کو کوئی پرواہ نہیں تھی، انہیں عید بالکل پسند نہیں تھی۔ یہ صرف پیسے کا ضیاع ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے۔ امیر صاحب نماز بھی نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی زکوٰۃ دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میری دولت ہے اور کسی کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس دوپہر کو جب رحیم امیر صاحب کو کھانا دے چکا اور ان سے ایک سوال پوچھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، امیر صاحب نے رحیم کو دیکھا۔ میرا خیال ہے تم کل کی چھٹی لینا چاہتے ہو، انہوں نے غصے سے کہا۔ جی انشاءاللہ امیر صاحب، اگر آپ کو پریشانی نہ ہو تو۔ پریشانی ہے، امیر صاحب نے چیخ کر کہا۔ اگلے دن صبح بہت سویرے یہاں پہنچ جانا۔ جزاک اللہ خیر امیر صاحب، رحیم نے شکریہ ادا کیا، اور آپ کو عید مبارک۔ ہاں عید، امیر صاحب غرائے، بس وقت اور پیسے کی بربادی۔ تم اپنا کام ختم کرو اور نکلو۔ رحیم نے جلدی سے اپنے کام ختم کیے اور تیزی سے اپنے گھر اپنے خاندان کے پاس گیا تاکہ عید کی تیاری کر سکے۔ اس شام امیر صاحب نے اتنا کھانا کھا لیا کہ ان کا پیٹ درد کرنے لگا۔ آخر کار ان کو ڈاکٹر کو بلانا پڑا۔ ڈاکٹر نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ چہل قدمی کریں تو بہتر محسوس کریں گے۔ امیر صاحب نے جوتے پہنے اور سیر کے لیے نکل گئے۔ راستے میں انہیں ایک عورت نظر آئی جس نے ایک بچہ اٹھا رکھا تھا۔ بچہ بہت رو رہا تھا۔ وہ عورت ان سے بولی، میرے بھائی آپ کی بہت مہربانی ہوگی، مجھے اپنے بچے کے لیے دوا لینی ہے، کیا آپ مجھے کچھ پیسے دے سکتے ہیں؟ امیر صاحب نے غرور سے سر اوپر اٹھایا اور آگے چل پڑے۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، بہانے کر رہی ہے کہ بچہ بیمار ہے تاکہ میرا پیسہ اڑا سکے۔ تھوڑی دیر بعد امیر صاحب گلی سے گزرے تو ایک آدمی ان کے پاس سے گزرا۔ السلام علیکم امیر صاحب، اس نے ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے آواز دی، لیکن امیر صاحب نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے بہت غصے سے اسے دیکھا کہ میری سیر خراب کر رہا ہے۔ امیر صاحب، امیر بھائی، ہم غریبوں کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، کل عید ہے نا، کیا آپ کچھ چندہ دینا چاہیں گے؟ میرے پاس فالتو پیسے نہیں ہیں، امیر صاحب نے جواب دیا اور جلدی سے آگے بڑھ گئے۔ دوسری طرف رحیم اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر پر تھا۔ اس کی بیوی نے تینوں بچوں کے کل عید کے دن پہننے کے کپڑے دھو لیے تھے اور اس نے آلو کے رول بھی بنا لیے تھے۔ رحیم کی فیملی غریب تھی، بعض دفعہ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح گزارا کر لیتے تھے۔ ہر روز وہ اللہ کا شکر ادا کرتے جو بھی کچھ ان کے پاس تھا اس کے لیے۔ رحیم کی بیوی نے ایک پرانا ٹین کا ڈبہ میز پر خالی کیا، اس میں سے بہت سے چھوٹے چھوٹے سکے گرے جو وہ سارا سال جمع کرتی رہی تھی۔ اس نے 3 سکے خود اٹھا لیے اور باقی سارے رحیم کے حوالے کر دیے اور کہنے لگی، برائے مہربانی جا کر یہ پیسے بیوہ حلیمہ اور اس یتیم بچے کو دے آئیں جو گلی کے آخر میں رہتا ہے۔
अब तक अमीर साहब चहलकदमी करते हुए एक मस्जिद के करीब पहुंच गए थे। अब मगरिब का वक्त हो रहा था, लेकिन वो ना तो मस्जिद में गए और ना ही नमाज पढ़ी। मस्जिद के बाहर दो छोटे लड़के बैठे हुए कुरान की आयत की तिलावत कर रहे थे। उन्होंने सूरतुल माऊन पढ़ी और फिर उसका तर्जुमा पढ़ा, जो इस तरह था, क्या तुमने उसको देखा है जो क़यामत की जज़ा और सज़ा को झुटलाता है? वही तो है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाना देने पर नहीं उकसाता। फिर तबाही है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं, जो रयाकारी करते हैं और मामूली ज़रूरत की चीज़ें लोगों को देने से गुरेज करते हैं। अमीर साहब ने हर लफ्ज़ सुना जो उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ऐसे जाहिर किया जैसे सुना ही ना हो। वो जल्दी से सड़क पर आगे बढ़ गए। जल्द ही वो एक कमज़ोर लड़के के पास से गुजरे जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। लड़के ने कहा, बराए मेहरबानी प्यारे भाई साहब, मुझे कुछ रकम दे दें ताकि मैं रोटी ले सकूं। अमीर साहब ने चीख कर कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पैसे नहीं हैं, सुस्त बदमाश, जाओ कोई काम करो जाकर। लड़के ने सर झुका लिया और आंखों में आंसू लिए हुए आगे चल पड़ा। सूरज गुरूब हुआ तो अमीर साहब घर पहुंच चुके थे। वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे थे और उनके पेट का दर्द भी ख़त्म हो चुका था। जल्द ही वो अपने बड़े से आरामदेह बिस्तर पर सोने के लिए लेट गए, लेकिन रात को उन्हें डरावने ख्वाब आने लगे। उन्होंने देखा कि उनके वालिद साहब रो रहे हैं और कह रहे हैं, अमीर अमीर, मेरे बेटे मेरी बात सुनो। अमीर साहब डर गए। मेरे बेटे, तुम्हें सिर्फ पैसों की परवाह है, तुम नमाज नहीं पढ़ते, सदका नहीं करते, तुम गरीबों और बीमारों से लापरवाह रहते हो। ए अमीर, अगर तुमने खुद को ना बदला तो अल्लाह तुम्हें सज़ा देगा। अमीर साहब ने एक चीख मारी और वो जाग गए। ओह, ये एक ख्वाब था, सिर्फ एक ख्वाब, उन्होंने खुद से कहा। ये हकीकत नहीं थी। आखिरकार उन्होंने खुद को समझाया और दोबारा सो गए। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उनको एक और ख्वाब आया। इस मर्तबा उन्होंने एक औरत को देखा जिसके साथ एक बच्चा था जो बहुत रो रहा था। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरा बच्चा बीमार है। औरत रो रही थी। अमीर साहब ने उस औरत के चेहरे को देखा। अचानक उन्हें अपनी माँ का चेहरा नज़र आया। अमीर साहब ने इतनी ऊंची चीख मारी कि वो नींद से जाग उठे। उनको पसीना आ रहा था। ये एक और बुरा ख्वाब था। उन्होंने खुद से कहा, ये सिर्फ ख्वाब था। बहुत देर के बाद उनकी फिर से आंख लगी, लेकिन जल्द ही वो एक और बुरा ख्वाब देख रहे थे। इस दफ़ा उनका सारा सोना और चांदी उनकी गर्दन के गिर्द एक जंजीर की तरह लिपटा हुआ था और वो बड़ी मुश्किल से चल रहे थे। उसी वक्त उन्होंने एक लड़के को फटे पुराने कपड़ों में कोने में पड़े हुए देखा। उन्होंने लड़के के हाथ को छुआ। वो ठंडा और बेजान लग रहा था। अमीर साहब ने एक बड़ी चीख मारी और वो अपने बिस्तर से उछलकर बैठ गए। और ये एक और ख्वाब था। उन्होंने लंबी सांस ली और सुकून महसूस किया। अमीर साहब अपने बिस्तर से उठे और एक बहुत लंबे अरसे के बाद उन्होंने वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी और अल्लाह से माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने अपने कपड़े तब्दील किए और एक थैला पैसों से और एक बड़ा टोकरा खाने की चीज़ों से भर लिया। सारी रात वो गलियों में फिरते रहे, यहाँ तक कि उन्हें वो फटे पुराने कपड़ों में मलबूस लड़का मिल गया। लड़का एक दीवार के साथ दुबका हुआ सो रहा था। अमीर साहब ने खुराक की टोकरी और बहुत सारे सोने के सिक्के उसके पास रख दिए।
اس کے بعد انہوں نے اس عورت کی تلاش شروع کی جس کا بچہ بیمار تھا. زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ان کو ایک درخت کے نیچے وہ عورت اور اس کا اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی مل گئی. بچہ گہری نیند سو رہا تھا. السلام علیکم، امیر صاحب نے کہا. وعلیکم السلام بھائی صاحب، عورت نے جواب دیا. یہ دوائی اور عید کے لیے، امیر صاحب نے کہا اور 2 ہاتھ بھر کر سونے کے سکے سوتے ہوئے بچے کے پاس رکھ دیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کریں. ماں نے روتے ہوئے سکے اکٹھے کرنے شروع کر دیے. وہ بہت خوش تھی اور امیر صاحب بھی. کسی کی ضرورت کے وقت اس کی مدد کر کے انہیں بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا. اس کے بعد امیر صاحب نے تمام رات سونے کے سکے لوگوں کے گھروں کے دروازوں سے اندر ڈالتے ہوئے گزاری. آخرکار فجر کا وقت ہو گیا. انہوں نے اذان کی آواز سنی اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے. جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے صدقہ باکس پیسوں سے بھر دیا. مسجد میں انہوں نے سب کو سلام کیا اور سب سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا. عید کی نماز کے بعد امیر صاحب نے اپنے ارد گرد بچوں کو پیسے دیے اور ہر ایک کو عید مبارک کہا. انہوں نے رحیم کو دیکھا تو دوڑ کر اس کے پاس گئے اور اسے گلے سے لگا لیا. عید مبارک رحیم، وہ خوشی سے رو پڑے. رحیم نے بے یقینی سے امیر صاحب کو دیکھا. اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. رحیم، عید کریم امیر صاحب، رحیم نے بہت خوشی سے کہا. حیرت سے اس کی آنکھیں اور منہ کھلا ہوا تھا. امیر صاحب نے رحیم کو گلے لگایا اور اس کے ہاتھ میں کچھ رکھ دیا. رحیم امیر صاحب کو ادھر ادھر گھومتے اور سب سے ملتے دیکھتا رہا اور بہت خوش تھا. پھر اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو وہاں سونے کے 5 سکے رکھے تھے. سبحان اللہ، رحیم رو پڑا. اس دن سے امیر صاحب ایک بدلے ہوئے آدمی تھے. ان کے پاس اب بھی بہت بڑا گھر، بہت بڑی گاڑی اور بینک میں بہت زیادہ دولت تھی، لیکن وہ اپنی دولت بانٹتے تھے اور کبھی کسی کو دھتکارتے نہیں تھے. وہ غریبوں، بیماروں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے اور ہمیشہ مسجد میں نماز ادا کرتے تھے. ماشاء اللہ.